حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندہ ہیں. اللہ کی باتیں پہنچانے کے لیے بھی اور ان باتوں کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کریں، یہ آپ کا ذکر ہوگا، اور اپنے رب کی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ آگے چلائیں، اس کو روایت کہتے ہیں. آپ اللہ کا ذکر کریں، وہ ذکر بھی آپ کا ہوگا، اور اگر آپ بات اللہ کی ہو لیکن آگے وہ چلائیں تو وہ روایت جو ہے وہ آپ کی طرف نسبت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی جو ہے وہ اللہ کی کلام سے الگ چیز ہے. اگرچہ آپ جو ذکر کرتے ہیں وہ ایسے کلموں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے سکھائے بھی ہیں. اس کے باوجود سیکھنے کے بعد جو سکھانے والے کے بعد جو سیکھنے والا ان چیزوں کو پھر کہتا ہے، دہراتا ہے، تو وہ پھر اس کا فعل بن جاتا ہے. وہ اللہ کا فعل تو تخلیق کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن کسب کے اعتبار سے وہ اسی کا کسب ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اللہ کے حوالے سے جب آپ کوئی روایت کرتے ہیں تو اگرچہ وہ حوالہ تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ روایت فعل آپ کا ہوتی ہے، وہ روایت آپ کا فعل ہوتی ہے. تو یہ فرق بیان کرنے کے لیے یہ باب جو ہے، اس کی ہم نے 2 حدیثیں گزشتہ درس میں تشریح ہو چکی تھی. اب میں نے اگرچہ یہ حدیثیں تو میں نے ساری پڑھ دی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ پہلی حدیث جو ہے دوبارہ پڑھ دی ہے. تو یہ جو حدیث قدسی ہے اس کے جو کلمے ہیں ان میں سے ایک یہ کلمہ بھی ہے، یروی ہے رب ہی، یروی ہے ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے وہ یہ بات آگے چلاتے ہیں، روایت کرتے ہیں. ہر عمل کا جو ہے وہ ایک کفارہ ہوتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ کہیں گندگی پڑی ہوئی ہو تو گندگی کو صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی جھاڑو ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں گندگی کی نوعیت کے اعتبار سے، اور اگر وہاں پھر پانی کے استعمال کی ضرورت ہو تو پانی کا استعمال بھی ہم کر لیتے ہیں. اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ وہ گندگی جو ہے وہ کہیں اور منتقل نہ ہو سکتی ہو تو پھر اس گندگی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے اور طریقے بھی ہیں. یہ سارے طریقے جو ہیں وہ
ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں، اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کچی مسجد میں تھوک دیتا تو اس کا پھر علاج یہ تھا کہ اس تھوک کو ڈھانپ دیا جائے۔ آج بھی ہم زمین پر اگر کوئی چیز ایسی ہو تو ہم اس کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح ڈھانک کر جو ہے وہ اس کا علاج ہو سکتا ہے تو کر دیتے ہیں، اور اگر اس طرح نہ ہو تو ہم گہرائی میں کھدائی کر کے پھر اس کو جو ہے وہاں دبا کر پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اس گندگی کو دور کرنے کے طریقے ہیں، اس کو اصطلاح میں کفارہ کہتے ہیں۔ تو ہر کام جو ہے اس کا کفارہ موجود ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ تو دوسروں کو نظر آتے ہیں، کئی اعمال ایسے ہیں کہ نظر آنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ نیت کے لیے بھی کچھ ایسے علامات اور اشارے مل جاتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ عام طور پر جو جرائم کیے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ پتہ نہ لگے کہ یہ اصل جرم کیا تھا۔ عام طور پر جب خودکشیاں ہوتی ہیں تو خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اس خودکشی کو چھپا لیا جائے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سی علامتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت دنیاوی طور پر چھپانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ ان کی نئی سے نئی تعبیریں کی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ خود یہ اپنی جو ہے وہ اپنے اسلحے کو صاف کر رہا تھا، شکار کا اسے شوق تھا تو وہ گولی چل گئی ہے۔ اور بھی اس کے لیے جو ہے وہ کئی توجیہات کی جاتی ہیں۔ میں ان توجیہات نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن صرف میں نے ایک مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ لیکن ایسی چیزیں جب ان کے اندر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو پھر وہ اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جایا کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جرائم کیے جاتے ہیں ان کا ظاہر اور ظاہر کو پہچاننے کے لیے پھر وہ چیزیں جو دیگر علامتیں ہوتی ہیں ان سے جانا جاتا ہے کہ اس نے یہ کام جو ہے یہ ہمارے ہاں چونکہ بناوٹی قانون ہے، اس لیے اس بناوٹی قانون میں ایک آدمی کا جو فوری اشتعال ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فوری اشتعال کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی کسی کو اگر قتل کر دے تو اس کی سزا پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات الگ ہیں، میں اس وقت کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے ہاں لیکن اگر پہلے سے کوئی دشمنی موجود ہو تو پھر اس کی صورتحال جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ بہرصورت انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح تلاش کی جائے کہ اس کی پیچھے نیت کیا تھی۔ باقی وہ نیتیں جو لوگ نہیں جان سکتے اور ان کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب لینا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر صرف
کچھ اشارے یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بطور تنبیہ کے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو ایسی جو نشانیاں ہوتی ہیں یا چھوٹی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنا محاسبہ کرے تو پھر انسان جو ہے وہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جس غلط راستے پر تھا میں اس کی جو ہے وہ اصلاح کر لوں. لیکن وہ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کبھی اپنے اوپر نہیں لیتے، ہمیشہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں خاندانی معاملات میں عموماً یہ بات چلتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو سکھایا تھا اس لیے اس نے یہ واردات کر دی، فلاں نے جو ہے وہ بھڑکایا تھا اس لیے یہ کام ہو گیا. یہ بات درست ہے کہ دنیا کے اندر پھوٹ ڈالنے والا بہت بڑا شیطانی کام کرتا ہے اور دنیا کے اندر صلح کرانے والا ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیں. اور یہ آپ کو یہ علم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے او یلبسکم شیعا یذیق بعضکم بعضا بعض، یہ آپ کی قبول نہیں ہوئی، اور یہ اسی قبولیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سفارش کا اختیار دیا ہے. تفصیلات جو ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موقع بموقع آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان ہوتی رہتی ہیں. میں نے اصل میں روزے کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ باقی اعمال ظاہری ہوتے ہیں، روزہ نظر نہیں آتا. انسان دیکھو نا، کوئی ہاتھ سے کام کر رہا ہے، کوئی اس کا عضو کام کر رہا ہے، کوئی زبان کام کر رہی ہے، کوئی علامتیں کام کر رہی ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ چونکہ ایک چیز سے رک جانے کا نام ہے. اب رک جانا جو ہے اس سے کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ کس وجہ سے رکا ہوا ہے. بہت سے لوگ ویسے ہی پرہیز کرتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت ہی روزے میں ہوتے ہیں. تو روزے کی یہ جو کیفیت ہے نا کہ یہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیگر جو انسان کے اچھے اعمال ہیں ان کے بارے میں تو فرشتوں سے کہیں گے کہ انہیں بدلہ دو. وہ بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی ہر ایک کو بدلہ ملے گا. لیکن روزہ چونکہ ایک اور طرح کا عمل ہے، یہ صرف رکنے کا نام ہے، تو اللہ کہیں گے کہ یہ رکا تھا تو صرف میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے اس کا بدلہ میں دوں گا. اس کے متعلق اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا خود بدلہ دینا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں. تو روزے دار کو جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگا. بعض لوگوں نے عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ تصوف کے زیر اثر اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا خاص طور پر کہتے ہیں کہ صوم لی وانا اجزا بہی، وانا اجزا بہی کا ترجمہ کہتے ہیں کہ میں اس کا خود بدلہ بن جاتا ہوں. حالانکہ اجزا کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. اجزا کا یہ مفہوم عربی زبان میں نہیں ہے کہ میں اس کا خود بدلہ بنتا ہوں. اجزا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بدلہ دلایا جاتا ہوں. تو اس لیے یہ اس کا مفہوم نہیں بنتا. ڈاکٹر اسرار صاحب اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عربی زبان سے ناواقفی یا اپنی انہوں نے براہ راست
دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا، اپنی ذہانت سے جو ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے سے، اور پھر عام طور پر وہ اس بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ جو ایسے اہل علم ہو جن کے بارے میں ان کا یہ حسن ظن ہوتا تھا کہ ان کے پاس علم کی گہرائی موجود ہے، ان سے ملاقاتیں کرتے اور گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھتے اور سوالات کر کر کے جو ہے وہ اپنا ذہن بناتے. تو میں نے وانا اجزی بہی کے بارے میں جو ہے وہ روزے کی وضاحت بھی آ گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک تو جو غذا ہمارے منہ میں بگڑتی ہے، مسواک تو اس کے لیے ہوتی ہے، لیکن کافی دیر فاقے رہنے کے بعد جو ہے وہ انسان کے ایک اندر یہ جو نالی ہے جہاں سے ہم غذا کھاتے ہیں، گلے سے لے کر مقد تک یہ ایک ہی نالی ہے. کہیں وہ معدہ کی شکل اختیار کرتی ہے، کہیں آنتوں کی شکل اختیار کرتی ہے. اس کے اگرچہ حصے الگ الگ کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس سے بعد لوگوں نے یہ جو مغالطہ کھایا ہے کہ بھئی روزے کے اندر مسواک نہیں کرنی چاہیے، یہ غلطی ہے. اس لیے کہ مسواک کا کام جو ہے وہ مسواک اس فاقے رہنے کی وجہ سے جو انسان کے اندر کچھ پنجابی میں اسے ہوار کہتے ہیں، جو بوسی جو ہے وہ اندر پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں بڑا لحاظ ہے. اس لیے جب مراکش کے اندر خاص طور پر بہت سال بادشاہ کے مہمان کی حیثیت سے ہوتا تھا، تو اب یہ وہ کھانا لے آتے تھے، نہ بھی کھانا ہو تو صبح سحری کے وقت جو ہے وہ کھانا کمرے میں پہنچ جاتا تھا. تو اگرچہ افطاری تو خیر ساروں کے ساتھ ہی ہوتی تھی، تو جب کھانا سامنے آ جائے پھر خیال ہوتا کہ یہ سارا ضائع ہی جائے گا، چلو تھوڑا سا کھا لو. میں نے اس کا بڑا اچھا تجربہ کیا کہ اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے بعد، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے، اور جب ہم اٹھتے تو اس وقت چونکہ کھانا کھایا ہوتا تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گلا بہت ہی اکڑا ہوا ہے اور بہت سخت پیاس معلوم ہوتی. لیکن میں نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ مسواک یا برش اگر اس وقت جو ہے وہ اس طرح کر لیا جائے کہ اپنے تالو کو بھی اور اپنی زبان کو بھی جو ہے وہ اندر تک صاف کر دیا جائے، تو تھوڑی دیر بعد کیفیت ہی ہو جاتی تھی جیسے کہ وہ اکڑ بھی گئی، اکڑاؤ بھی گیا، اور اس کے ساتھ وہ جو پیاس زیادہ تھی، پیاس بھی جاتی رہتی تھی، اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے روزہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. اور اس کا تجربہ جو ہے وہ الحمدللہ زندگی بھر رہا کہ صبح جب رات کو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح مسواک کی جائے، اور زیادہ اچھی طرح جو ہے وہ تالو بھی صاف کر لیا جائے، گلا بھی صاف کر لیا جائے، تو عام طور پر یہ جو نزلہ زکام جو ہے نا، یہ تکلیف بہت کم ہوتی ہے. تو یہاں خروف کے معنی وہ بو ہے جو فاقے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اگرچہ وہ آتی تو منہ کے رستے سے ہی ہے. تو کہا کہ جو روزہ دار کی منہ کی بو ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اگلی حدیث جو ہے امام بخاری اس کی 2 روایتیں لا رہے ہیں قتادہ تک. پہلی روایت میں امام بخاری کے درمیان اور قتادہ کے درمیان میں جو ہے وہ 2 راوی ہیں، ایک حفص بن عمر ہے اور دوسرا شعبہ ہے، شعبہ بن حجاج. اور اس لیے
امام بخاری نے اس کو مقدم کیا ہے، اور چونکہ وہاں جب کوئی روایت کی جائے اور اس نیت سے کی جائے کہ دوسرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بتانی ہے، تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ حدثنا وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں سماع کی صراحت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بحث کے دوران میں حدیث سنانا مقصود نہیں ہوتا، کوئی بات بتانی مقصود ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر محدثین یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ حدثنا یا اخبرنا وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے لفظ ان استعمال کرتے ہیں یا لفظ قالا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اگلی جو روایت ہے وہ خلیفہ بن خیاط، ان کا پورا نام ہے خلیفہ بن خیاط، یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، لیکن انہوں نے حدیث کے طور پر اسے پیش نہیں کیا، تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ قال علی خلیفہ کہ خلیفہ نے مجھے یہ بات کہی۔ اب دیکھیے نا، یہ ہے محدثین کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی تھی، اس طرح سے نکھار ایک ایک چیز کا۔ تو اب دیکھیں نا، اس میں اور قتادہ کے درمیان میں کتنے واسطے ہیں؟ خلیفہ ہے، یزید بن درع ہے، سعید بن ابی عروبہ ہے، تو یہاں 3 واسطے ہیں، اور اس سے پہلے جو قتادہ کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان واسطے تھے وہ 2 تھے، اس اعتبار سے بھی اسے مقدم کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تحدیث ہے، اور یہاں جو ہے یہ صرف اس کو قالا سے ذکر کیا ہے۔ عام طور پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صیغہ معروف سے جو باتیں ذکر ہوتی ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن امام بخاری کا جو کڑا معیار ہے نا، اس پر ضروری نہیں کہ وہ پورا اترے، اس لیے معلقات جو ہیں عام طور پر معلقات بھی جب امام بخاری ذکر کرتے ہیں تو ان کا، لیکن جو امام بخاری جو ہے وہ خود روایت کرتے ہیں، مقصود روایت کرنا ہوتا ہے، تو اس کا معیار وہی ہوتا ہے جو امام بخاری کی اپنی شروط ہے۔ اچھا جی، تو اب آگے بات ایک ہی ہے، قتادہ کے بعد تو سند ایک ہی ہے۔ قتادہ کے شیخ جو ہے وہ ابو العالیہ ہیں، اور وہ عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور چونکہ امام بخاری اب یہ روایات لا رہے ہیں جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے بات کو ذکر کیا ہے، ورنہ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بیان ہوتی ہیں اس میں اللہ کا حوالہ نہیں ہوتا، تو جن کے اندر اللہ کا حوالہ ہوتا ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ قرآن کا اور حدیث کا یہ فرق ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کلام ہوتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد تو ہوتی ہے، اس کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں لفظ بیان جو ہے اس سے ذکر کیا ہے جو بہترین تشریح ہے، لیکن یہ ہے کہ الفاظ اللہ کے ہونے ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید تو جس کی قرات ہوتی ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہو، تو حدیث قدسی کی صورت میں جو ہے وہ جو عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ بیان یہ کیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں۔ یہ بات جو ہے یہ امام بخاری نے جس انداز سے بیان کی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری کا جو معیار ہے لفظوں کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو محدثین نے تحقیق کی ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ معیار امام بخاری کا ہے، تاکہ ویسے تو مسلم بھی قریب قریب امام بخاری کے معیار پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں کا اگر تقابل ہو جائے اور
دونوں کی آپس میں نہ تطبیق ہو سکے، نہ یہ پتہ چل سکے کہ ناسخ و منسوخ ہے، تو پھر اس کے بعد ترجیح جو ہے وہ بخاری کی روایت کو دی جائے گی۔ یہ محدثین کا عام طریقہ ہے۔ تو اس لیے امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ کسی آدمی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں۔ متہ جو ہے وہ یونس کے باپ کا نام ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ بعض روایات کے اندر جو ہے وہ یوں بھی ہے کہ لا اقول انا خیر من یونس بن متہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں۔ یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے بارے میں یونس بن متہ سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بہتر ہونے کی جو بات ہے وہ اس طرح کی نہیں، اور چونکہ آپ کے سامنے یہ ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ نہ کہو، چونکہ یہ اسلامی آداب میں سے ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، اور خاص طور پر اس کا جو پس منظر ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید، آپ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر حافظ ہیں، آپ کی غالب اکثریت جو ہے وہ، اس کے لیے میری دعا ہے کہ جو حافظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحیح طرح اس کا حافظ بنا دے، اور جو حافظ نہیں ہے اللہ ان کو بھی جو ہے وہ اس کی مراد اور مفہوم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محافظ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے یہ الفاظ جو ہیں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ مضبوطی اختیار کیجیے۔ صبر کہتے ہیں کسی چیز کو جب کسی جگہ گاڑ دیا جائے نا، تو عام طور پر نشانے پکے کرنے کے لیے کسی چیز کو سامنے گاڑ دیتے ہیں، پھر اس کو نشانے لگاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مشق ہوتی ہے نشانے کی۔ ویسے تو خیر یہ بات اضافی ہے، میں نے ویسے بہت پہلے، جب کہ ابھی یہ ہمارے ہاں جہاد کی تو باتیں بھی نہیں ہوتی تھیں، 1977 کے اندر جو ہے وہ میں نے ٹریننگ لی تھی، اور اس وقت جو میں نے ٹریننگ لی تھی وہ جان باز فورس والی ٹریننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ یہ جو جہاز گرانے کے لیے مشین گن استعمال ہوتی ہے اس کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی پوزیشن دی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس بات کی ہمیشہ خواہش کی ہے۔ عام طور پر جو جہاد کا ایک حصہ چونکہ قتال بھی ہے، جب فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اپنی شروط کے ساتھ، تو اس لیے جب علماء کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ان علماء کا ذکر بڑا امتیاز کے طور پر کیا جاتا ہے جنہوں نے جو ہے وہ قتال بھی کیا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ قتال میں حصہ بھی لیا، قتال فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور ابن تیمیہ کے بارے میں بھی انہوں نے باقاعدہ صرف عالم نہیں تھے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب کو بھی یہی شوق تھا، اور تو اس لیے ہمیں بھی انہوں نے یہی تربیت دی۔ تو یہ تربیت اسلحے کی جو ہے وہ اس وقت نہیں ہو سکی تھی، ایک بہانہ تھا جان باز فورس کا، تو اس وقت پھر میں نے یہ ٹریننگ بھی لے لی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت جو ہے وہ اس کو کیا چیز پیش آ جائے۔ اچھا جی، تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ مچھلی والے کی طرح مت بنو، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اب اس میں جو ہے وہ ایک بظاہر کمی کا ذکر ہے،
لیکن کسی آدمی کو جو اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی کمی کوئی بیان کرے تو اس وقت پھر اپنی کمی بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جس کی اللہ نے اجازت دی ہے راز تو نہ کھولے، لیکن کچھ کمیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم تو ہے کوئی نہیں، تو اس وقت صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ انسان اپنی بھی کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ بیان کرے، تاکہ جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف جو ہے وہ دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے، اپنا خود محاسبہ نہیں کرتا۔ اور دنیا کے اندر وہ آدمی بڑا اچھا آدمی ہے جو دوسروں سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، اور جب بھی دنیا میں کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے تاکہ میں اس کمی کو دور کر سکوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں چونکہ یونس کی ایک کمی کا ذکر ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح نہ بنیں، تو آپ نے کہا کہ کوئی میں یونس سے بہتر نہیں ہوں، مقصد یہ ہے کہ میرے اندر بھی بہت کمیاں ہیں۔ تو جب انسان کے اندر اپنی کمیاں ہیں تو پھر مطلق جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ترجیح دینا جو ہے یہ طریقہ کار جو ہے یہ آداب کے منافی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے کا تفاضل موجود ہے، کسی کو اللہ نے کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے، کسی کو اللہ نے کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا ہے کہ انا سید الانبیاء انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن اسے بطور فخر جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، یہ صرف جو ہے وہ ایک حقیقت بتائی ہے۔ تمام اولاد سے تقابل تو کیا ہے، اس لیے آپ کو امام المتقین بھی کہنا بھی جائز ہے، سید المرسلین کہنا بھی جائز ہے، لیکن یہ کسی نبی کا نام لے کر تقابل کرنا جو ہے یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا، سوائے درود شریف کے کہ وہاں ابراہیم اور ان کی اولاد کا جو ہے انہیں مشبہ بھی بنایا ہے، اور خود محمد اور آل محمد کو جو ہے وہ مشبہ بنایا ہے، اور مشبہ بھی جو ہوتا ہے وہ اس وجہ شبہ کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وجہ شبہ جو ہے یہ مقبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت حضرت ابراہیم اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو دی ہے، تاکہ ان کی اولاد میں جو ہے وہ حضرت اسحاق کی اولاد تو پھر بعد میں یعقوب کے حوالے سے بنی اسرائیل کہلاتی رہی، لیکن ابراہیم کی اولاد میں تو اسماعیل بھی شامل ہیں جن کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہت سی توجیہات ہیں اس پر جو ہے وہ مستقل ابن قیم نے بہت ضخیم کتاب جو ہے وہ لکھ دی ہے، لیکن میں آپ کو ایک مختصر سی بات یہ بتاتا ہوں کہ یہاں اصل تقابل جو ہے وہ مقبولیت کا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو مقبولیت مل جاتی ہے تو جو اس کو نیک نامی ملتی ہے پھر وہ نیک نامی اپنے لیے مانگنا جو ہے جائز ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے، آل محمد سے مراد بھی امت ہی ہے، میرے لیے اور میری امت کے لیے جو ہے وہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی وہی مقبولیت دے، اور یہ مقبولیت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تمام امتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے یہ قبول ہو جائے گی اور ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آداب میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ علم نہیں تھا، یہ میرے خیال میں صحیح تشریح نہیں ہے۔ صحیح تشریح یہی ہے کہ ہمارے لیے اب بھی آداب یہی ہیں کہ جب بھی دو شخصوں کا تقابل کیا جائے اور اگر کوئی انسان کسی خاص مناسبت سے کسی کی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اپنے بارے میں بھی انسان یہ کہے کہ مجھ میں بھی بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر علماء کے اندر آپس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھی کون بڑا عالم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہی ادب سکھایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ نکل گیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا میں ہوں،
تو اللہ نے پھر ان کی جو تربیت کی تھی وہ کیا کی تھی. اور بعد میں جب حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا لفظ بولے. حضرت خضر نے یہ کہا تھا کہ ایک علم جو ہے وہ تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں, اور ایک علم جو ہے وہ میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں. یہ ادب ہے. حالانکہ خضر سے یہ سیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے خضر سے پھر سیکھا تھا, اور اصل میں سیکھا کیا تھا, وہ صبر سیکھا تھا. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو طاقت دی تھی, یہ ایک خصوصی طاقت دی تھی, بڑا مضبوط بنایا تھا مزاجن. تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ ان کی تربیت بھی اسی طرح کی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آداب میں شامل ہے کہ انسان جب کوئی اپنی بات بیان کرے تو اگر کسی کی کوئی کسی وجہ سے, کسی خاص وجہ سے کوئی مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت جو ہے وہ اس کی وہ خوبی بیان کرے جو انسان کے اندر اپنے اندر کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسلامی آداب کے مطابق جو ہے وہ زبان سے بیان کرنے کی توفیق دے. اچھا جی, اب جو اس کی نسبت کی ہے وہ باپ کی طرف کی ہے. اس سے کئی مفہوم نکلتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے نا, کہ قیامت کے دن ماں کے ناموں سے بلایا جائے گا. یہ ویسے ایسی من گھڑت بات ہے. احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ یعنی یہ مجموعی طور پر یہی بات راجح ہے کہ باپ کے ناموں سے بلایا جائے گا. تو ایک تو یہ جو لفظ ہے نسبہ الی ابی ہے کہ باپ کی طرف نسبت کی ہے, اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بشر ہونے کے ناطے تقابل کیا ہے, یہاں نبوت کا تقابل نہیں کیا. یعنی انسان ہونے کے ناطے جو ہیں وہ یونس بن متہ ہوں اور محمد بن عبداللہ ہوں, ایک ہی ہیں. لیکن جو آپ کی جو فضیلت ہے کہ تمام انبیاء بھی آپ کی امت میں شامل ہیں, اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء سے بھی بہتر ہیں. اور ولد آدم میں تو سب سے پہلے انبیاء آئیں گے, پھر اور بھی ہر طرح کے نیک لوگ اس میں شامل ہیں, صدیقین ہوں, شہداء ہوں, صالحین ہوں, تمام کے تمام شامل ہیں. چلیے اور بھی اس کی بہت سی جو ہے وجوہ ہو سکتی ہیں, میں نے دو آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث ہے, یہ بھی میں نے ویسے پڑھ دی تھی. تو یہاں یہ ہے کہ عبداللہ بن مغفل مزنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فتح کے دن. فتح کے دن سے مراد یہ ہے کہ فتح مکہ, کہ آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور آپ جو ہے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا جو صورت ہے اس کی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے, پوری پڑھ رہے تھے, لیکن انہوں نے جو سنی وہ کچھ آیتیں سنی ہیں. اس لیے الفاظ دو طرح کے ہیں کہ سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے, چونکہ سورۃ الفتح جو ہے یہ بھی مقدار کے اعتبار سے محملہ ہے, یعنی مطلب اس کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے, اور جو محملہ ہوتا ہے وہ بعض کے حکم میں ہوتا ہے. تو جو انہوں نے سنی ہے وہ تو سورۃ فتح کی بعض آیتیں سنی ہیں. تو اسی لیے لیکن امام بخاری کا انداز دیکھیے, او من سورۃ الفتح, یا سورۃ فتح کی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے. دونوں قسم کے الفاظ جو ہے وہ ذکر کر دیے ہیں. یہ ہے بخاری کی ترجیح کی وجہ. لیکن جب آپ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو فرجا فیہا, ان کے اندر ترجیح کر رہے تھے. ہمارے ہاں اذان کے اندر ترجیح اس طرح ہوتی ہے کہ ہم 4 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, تو اس کے بعد
پہلے کچھ تھوڑی سی آہستہ آواز سے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پورا زور لگا کر جو ہے وہ انہیں دہرایا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ ترجیح کہا جاتا ہے. لیکن یہ ترجیح کی ایک صورت ہے. یہاں ترجیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح ہی پہلے آہستہ پھر اونچی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دہرا کر پڑھ رہے تھے. قرآن مجید کو دہرا کے پڑھنے کا فائدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کو بار بار پڑھتا ہے تو پھر اس کی توجہ جو ہے وہ بار بار قرآن کی طرف ہوتی ہے. اور جب قرآن کی طرف بار بار توجہ ہوتی ہے تو قرآن مجید کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ اصل مقصد تو ہمارے دل کی صفائی ہے. اور ہمارا بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل اس طرح جو ہے وہ ڈھک جاتا ہے گناہوں کے ساتھ کہ بالکل ڈھک جاتا ہے تو اس کا جو زنگال دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے. تو قرآن مجید جو ہے وہ جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اتنی ہی اس کی تاثیر جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ توجہ سے ایک آدمی ایک بات کہنے والا اور دوسرا آدمی لاکھ مرتبہ ایک بات کو توجہ کے بغیر کہے, یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. اسی لیے اماموں میں تو بڑا نام اس وقت امام ابو حنیفہ کا مجھے یاد ہے, اور جو زہد و احسان کے میدان کے بڑے لوگوں میں جنید بغدادی, ان دونوں نے اسم اعظم پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسم اعظم کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اصل میں اللہ ہی کا نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے. اس کو جو ہے جب انسان زبان سے ادا کرتا ہے نا تو اس کی کیفیتوں کا فرق ہوتا ہے. جب یہ انسان اس طرح سے ادا کرے کہ دل سے نکلے تو پھر اس کی تاثیر ہوتی ہے. اور ویسے جیسے ہمارے ہاں صوفیہ نے یہ گنتی بنا رکھی ہے کہ اتنی مرتبہ کہو, جس کی گنتی حدیث میں آ گئی ہے وہ تو خیر ٹھیک ہے, انسان کو جو ہے وہ اس گنتی کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر کی گنتی جو ہے وہ 10 سے لے کر 100 تک کی گنتی آئی ہے. اور اس کی فضیلت بھی جو ہے وہ درجہ بدرجہ اس کا فرق ہے. تو جو حدیث میں گنتی آ گئی ہے وہ تو اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے. لیکن جہاں گنتی نہیں آئی وہاں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ کسی قرآن مجید کو جو ہے وہ کوئی کسی آیت کو بار بار جو ہے وہ پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گنگناتے بھی تھے. تو یہاں مراد جو ہے وہ ترجیح کی کوئی متعین شکل نہیں ہے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کی شکل متعین کرنے کی کوشش کی ہے, جیسے اذان میں ہوتی ہے. نہیں, ترجیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دہرانا. لغوی معنوں میں تو جو ہے وہ دہرانا, کسی غرض سے دہرانا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اس کی طرف جب انسان توجہ کرتا ہے, قرآن کے مفہوم کی طرف توجہ کرتا ہے. اگرچہ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ اگر آپ کو اس کا مفہوم نہ بھی پتہ ہو پھر بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے. لیکن قرآن مجید کی تاثیر بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اللہ کے کلمے کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور جنید بغدادی رحمہم اللہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے کلمے کو ہی جو ہے وہ جب انسان اپنی دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, وہی اسم اعظم بن جاتا ہے. اور ویسے بھی اللہ کا نام جو ہے وہ تمام ناموں میں بڑا ہے. جس طرح کے قائد اعظم ہمارے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, اور اسی طرح ہمارے لیے جو اللہ اعظم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترجیح سے یہاں مقصود یہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ثم قرأ معاویۃ یحکی قراءۃ ابن مغفل, چونکہ اس روایت میں جو ہے وہ معاویہ بن قرہ مزنی ہے نا جی, انہوں نے جو ہے وہ چونکہ معاویہ بن قرہ مزنی جو ہیں ان کے شیخ جو ہیں وہ عبداللہ بن مغفل
مزنی ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی پھر نقل بھی اتاری، یعنی یحکی کے معنی ہوتے ہیں نقل اتارنے کے۔ اگرچہ اس لفظ حکایت کے اندر بھی امام بخاری کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان جب کسی کے پڑھنے کی نقل اتارتا ہے تو جس طرح پہلے پڑھنے والے کا فعل جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جب یہ نقل اتارتا ہے تو یہ نقل بھی جو ہے وہ اس کا تو کسب ہوتا ہے اور وہ مخلوق اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ بڑی باریک بات سے جو ہے نا قرآن مجید کہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں وہ حکایت صوت ہے کیا ہے، یہ اصل میں ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو مختصر اشارہ کر دیا ہے۔ اچھا، وقال، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا معاویہ بن قرہ نے، لولا ان یجتمع الناس علیکم لرجعت کما رجا ابن المغفل، تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میں یہ جو نقل اتار رہا ہوں، میں جب اونچی نقل اتاروں گا تو لوگ جو ہے وہ میرے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، تو میں تمہیں جو ہے وہ پوری نقل اتار کر جو ہے بتاتا کہ کس طرح عبداللہ بن مغفل مزنی جو ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی اس کی تلاوت کی جو ہے وہ روایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں، نہیں فقلت لمعاویہ، یہاں شعبہ مراد ہے کہ میں نے معاویہ سے کہا کہ کیف کان ترجیحہ، چلیے آپ جو ہے وہ اونچی نہ کہیں لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کا جو دہرانا ہے وہ کس طرح کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الفاظ کو لمبا کر کر کے پڑھتے تھے، جیسے اب آپ دیکھیے نا، آپ قاریوں کے ہاں ہوتا ہے نا کہ اس مد کو جو ہے وہ 2 الف کے برابر کرنا ہے، اس کو 3 الف کے برابر کرنا ہے۔ آپ کے ہاں جو قراتیں ہیں ماشاءاللہ آپ میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو قراتیں جانتے ہیں، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، تو اللہ سے توفیق تو انسان کو مانگنی چاہیے، لیکن جو فضیلت کسی کو حاصل ہے اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے بھی دے دے۔ تو انہوں نے پھر اس نقل اتار کر جو ہے وہ یعنی 3 دفعہ، یعنی مد کو 3 کے برابر، 3 مرات۔ آپ کو میں نے قرات کی تو مشق نہیں کی، لیکن جو میں نے کتاب پڑھی تھی صرف کی، والد صاحب کا چونکہ پڑھانے کا انداز بڑا عجیب تھا، تو اس کا جو آخری حصہ تھا یہ شرح اصول اکبری عربی زبان میں ہے، فصول اکبری کا جو مصنف ہے اسی نے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس سے جامع کتاب جو ہے وہ بعد میں تو خیر ظاہر لکھنے والوں نے کئی اب لکھ دی ہوں گی، لیکن جب میں نے پڑھی ہے تو سب سے جامع کتاب یہی سمجھی جاتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے اصول اکبری پڑھائی تھی، اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ رسم الخط کا تھا۔ تو اس رسم الخط کے اندر بہت سے وہ مسائل جو رسم عثمانی وغیرہ سے متعلقہ ہیں، یا اسی طرح جیسے کہ ایک چھوٹی مد ہوتی ہے وہ اتنی لمبی ہوتی ہے، اور جو بڑی مد ہے وہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ساری میں نے اسی رسم الخط کے اندر جو ہے وہ والد صاحب سے سیکھی تھی۔ چلیے جی، اگلی پھر بات جو ہے وہ، ویسے تو دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کتاب کو پڑھا جائے، لیکن درمیان میں کوئی بات آ جاتی ہے تو چلیے مسئلہ میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں، تشریح کل ہو جائے گی انشاءاللہ۔
امام بخاری یہ ذکر کر رہے ہیں کہ تورات ہو یہ ایک کتاب ہے، اور تورات کے علاوہ بھی کتاب میں تو 20 ہیں، اور جو عام مشہور ہے تاریخی طور پر وہ یہ ہے کہ 300 رسول ہے، اور ہر ایک کو جو ہے وہ کتاب دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ کتابیں عربی زبان میں بھی اتری ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی اتری ہیں۔ اب خاص طور پر جو ہے وہ تورات کا جو نزول ہوا ہے وہ عبرانی زبان میں ہوا، اور عبرانی زبان جو ہے وہ خود بہت وسیع ہے۔ اس عبرانی زبان کا ہی ایک حصہ جو ہے وہ سریانی زبان بھی ہے، تو انجیل کا جو نزول ہوا ہے وہ سریانی میں ہوا ہے، اور اہل علم جو ہے وہ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ باقاعدہ دوسری زبانوں میں ان کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پہلی دفعہ جبرائیل سے ملاقات کی صورت میں وحی ہوئی تھی، خوابیں تو آپ کو اس سے 6 مہینے پہلے سے آ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ جبریل سے جو آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اس کی تفصیلات سے آپ واقف ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ ایک اندرونی نفسیاتی کیفیت جو تھی آپ کی بہت زیادہ پریشان کن تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو انجیل کا ترجمہ جو ہے عربی زبان میں کر رہا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانوں میں ترجمہ کرنا یہ جائز ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں، اس وقت آپ کو یہ بتاؤں کہ ہزاروں زبانیں ہیں، اور جو اپنے وسائل وسیع رکھتے ہیں ان ناشرین کی یہ کوشش ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ زبانوں میں جو ہے وہ شائع کیا جائے۔ اس لیے اس کے لیے جو لوگ محنتیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے تو زبان پر آ جاتی ہے، لیکن کوئی اگر کمی آ گئی ہے تو خوبی بھی جو ہے وہ بیان ہونی چاہیے۔ دارالسلام کے بارے میں جو ہے وہ بسا اوقات میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، چونکہ مجھے جو ہے وہ علمی کتابوں کے بارے میں یہ بڑا احساس ہے کہ ان کو چھاپنے والا جو ہے وہ شخص وہ اہل علم سے اس کو مربوط ہونا چاہیے۔ تو لیکن میں جو بہت بڑی خوبی سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المالک مجاہد کو یہ توفیق دی ہے، اور اس اعتبار سے اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے، ہم جو ہے وہ خدا نہ کرے کوئی حسد نہیں، ہم رشک کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمی رکھی ہوتی ہے نا کسی جگہ پر، یہ اللہ نے رکھی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کمیوں کو پورا کریں، تو اسی لیے وہ فوق کل ذی علم علیم جو ہے یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا ہی پسندیدہ ہے، کہ ہر آدمی جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، تو اس لیے کسی انسان کو جو ہے اپنے آپ کو کل نہیں سمجھنا چاہیے یا اپنے بارے میں فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں فخر سے بچا کے رکھے۔ یہ آپ کو علم ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی تکبر انسان کے اندر آ جائے تو جنت میں نہیں جائے گا انسان، اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ترجمے کرنے جائز ہیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں جو میری تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ جو تلاوت کا اتنا زیادہ اہتمام ہے اور جس کے متعلق ثواب کی بھی بے شمار صورتیں ہیں، وہ قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ باقی کتابوں کی تلاوت کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا،
اگرچہ اللہ کی کلام کی تلاوت کا ثواب تو ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اگر آپ مجھے یاد کروائیں تو ایک حدیث بعد میں آ رہی ہے، وہ مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن تشریح انشاءاللہ وہاں کروں گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں خوش الحانی سے، اللہ کسی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کی اور سنانے کی توفیق دی ہے۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں قرآن مجید کا یہ امتیاز، اس کی ایک دلیل میرے سامنے یہ بھی ہے، پر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے، چلیے زندگی کا آخری ہے، اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے۔ میرا یہی دل ہے کہ میری موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ میں قرآن اور حدیث جو ہے اس کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ ہاں ایسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کی حفاظت تو انسان کے سینے سے کی ہے، اور وہ اسی طرح ہے کہ انسان جو ہے قرآن مجید کو جو ہے وہ بار بار پڑھے۔ مجھے آپ ویسے جب یہ جو میں نے جس حدیث کا آپ کو مفہوم بتایا نا، اللہ توجہ سے سنتے ہیں، جب وہ آئے گی تو مجھے آپ یاد کرانا، میں اس وقت کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ آج میں تو ویسے ہی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے قرآن مجید محفوظ رہا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کبھی قرآن کا بدل نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ قرآن مجید کی عبارت چھوڑ کر صرف ترجمہ کر دیتے ہیں، یہ منع ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ منع ہے قرآن کو چھوڑ کر قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ صرف قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کر دینا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے ایسی کوششیں کی ہیں جو غلط ہیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ اس لیے کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ قرآن مجید کا بدل کبھی بھی نہیں ہوتا، یعنی قرآن مجید کی جو جامعیت، وسعت اور جو اعجاز ہے وہ ترجمے میں کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ایک معمولی پہلو ہوتا ہے۔ اور اس سے وہ جو آپ کو میں نے بہت شروع میں بتایا تھا نا، اہل الحدیث اور اہل الرائے کا طریقہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تدوین کے طریقوں میں جو ہے وہ اہل الحدیث کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ قرآن مجید ہو تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ ان کو پڑھیں، اور اگر قرآن کا بیان سنت و حدیث ہو تو اس وقت جو ہے وہ جو سنت و حدیث جو روایت کی صورت میں اعلیٰ ترین طریقے پر جو انہیں ملی ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ تو اہل الحدیث کا طریقہ تدوین ہے۔ اس کے اندر یہ اشارہ بھی ہے، وہ کیا اشارہ ہے کہ اللہ کی جو کتابیں ہیں نا، ان کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا بدل نہیں ہوتا، بلکہ تورات جو کئی دفعہ ضائع ہوئی ہے اور کئی دفعہ جو ہے تورات کی پھر اللہ نے جو ہے وہ تجدید ہوئی ہے۔ زبیر نے خاص طور پر جو کام کیا اسی بنا پر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا علیہ السلام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابیں جو ہے وہ تورات اور انجیل، اور اتنی بات تو واضح ہے کہ بڑی کوشش کی ہے اب یہ خاص طور پر اسرائیل نے کہ عبرانی زبان کو جو ہے وہ زندہ زبانوں میں شامل کر دیں، اور اس طرح سے تورات کو بھی جو ہے وہ جا بجا جو ہے وہ عبرانی زبان میں جو ہے وہ
لکھا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو عبرانی زبان میں بھی لکھا جا رہا ہے وہ اصل تورات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تحریف ایسی ہو چکی ہے کہ اب دوبارہ اصل تورات جو ہے وہ زندہ ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ ضرورت نہیں ہے. قرآن کے آنے کے بعد تو اب کسی کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن تورات پھر بھی وہی محرف اور مبدل ہی رہے گی. تو میں نے آپ عبرانی بھی تو اصل نہیں ہے، کیا خود عبرانی بھی تو اصل نہیں ہے. نہیں، وہ تو خیر کوئی زبان بھی اب اصل نہیں رہی. آپ کا کیا خیال ہے کہ عربی زبان بھی اب اصل رہ گئی ہے؟ آپ صحابہ کے دور کی زبان جو ہے وہ آج بول کے دیکھیں. بڑے بڑے علماء کو نہیں پتا صحابہ کے دور کی زبان کیا ہوتی. تو اس لیے زبانوں کے اندر بھی بے شمار تبدیلیاں آتی ہیں. اسی لیے اس بات میں بڑی خیر ہے کہ قرآن مجید کو وہ اسی کلام میں پڑھا جائے جبکہ یہ جس کلام میں جو ہے وہ پڑھا گیا اور اللہ نے اس کو اتارا. تو اسی طرح آج بھی اہل الحدیث مکتب فکر جو مجتہدین کا مکتب فکر ہے، ان کا طریقہ کا یہی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ اگر بیان کیا جائے کوئی مسئلہ تو اس کی بجائے کہ آپ اس کو اپنا مفہوم بیان کریں، بہتر یہ ہے کہ اس کا مفہوم اس طریقہ سے بیان کر کے پھر اس کی تشریح کریں. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ خطبوں میں یہ چیز جو ہے وہ اب اس لیے مشکل ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں خطبہ لمبا ہو جاتا ہے اور لمبا خطبہ بھی لوگ نہیں سننا چاہتے. اب یہ ہے کہ اگر حدیث پڑھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو پھر ایسے ہی بات جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی بسا اوقات بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث جو ہوتی ہے اس کا پس منظر ہوتا ہے، وہ پس منظر بھی ساتھ بیان کرو، بات وہیں تک رہ جاتی ہے. تو اس لیے اب ہمارے ہاں یہ طریقہ کار آ گیا ہے کہ عام طور پر جو احادیث کا مفہوم جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ صرف صیغہ معروف سے صرف وہی مفہوم بیان کیا جائے جو حدیث جو ہے وہ معیاری ہو، فن حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ معیاری ہو، اور جو معیاری نہ ہو اس کے بارے میں یا اور بہت سی حکمتوں کی وجہ سے پھر اسے جو ہے وہ صیغہ مجہول سے بیان کرتے ہیں. جیسے کہ امام بخاری نے کوئی حدیث جو ہے کسی مذاکرے میں سنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی صیغہ مجہول بیان کر دیتے ہیں، ویوز کرو. اور بھی ابھی قال علی خلیفہ، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک بات بتائی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محدثین کے آداب میں جو ہیں جو انہوں نے لوگوں کو سکھائے ہیں وہ یہی ہیں کہ صرف صحیح حدیث کو جو ہے وہ قال سے بیان کیا جائے. تو میں عام طور پر اگر میرے خطبے کے اندر کوئی بات نکل جائے تو پھر بعد میں اس کی تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ بھی کسی طرح مجھے علم ہو جائے کہ جو میں نے بات بیان کی ہے وہ کہیں ایسی تو نہیں تھی. ورنہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو صیغہ مجہول سے بیان کروں، لیکن یہ لوگوں کو تو پتہ نہیں لگتا مجہول اور معروف کا فرق. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ تحقیق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں نے چند باتیں جو آپ کو بتانی تھی وہ میں نے بتا دی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق دے تو کل انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ لے لیجیے. سوال ہے طاہر اسلام کا. ہاں جی. کیا ہبہ میں برابری ہر صورت میں لازمی ہے؟ وہ اولاد میں سے کوئی سخت نافرمان ہو اور والد کو مارنے تک آئے. یہ سوال مدرس تحقیق کے گروپ میں آیا ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ برابری واجب ہے. برابری واجب ہے. ایک بیٹا نافرمانی کرے، میری رائے میں اس کو بطور سزا محروم کر سکتا ہے ہبہ سے. استاد محترم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ میں ایک معروف ہمارے ہاں قاعدہ ہے، من استاجر شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو شخص قبل از وقت یعنی ابھی وقت نہیں آیا ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے محروم کر دیا جائے.
चूंकि ये बात हिबा के बारे में आई है और हिबा का मकसद ये है कि तमाम औलाद से बराबर का तैयार करना, लेकिन अगर कोई बेटा जो है वो नाफरमान हो, यहाँ तक कि जैसे कि सवाल में है कि बाप को वो मारे भी, तो ये इस कायदे के तहत आता है। बाकी चूंकि मजलिस हकीक़त के अंदर ये बात आई है, मुझे पता है कि इसका पस मंज़र जो है वो मैं खुद हूँ, तो इसलिए मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि जो मेरा मामला है वहाँ हिबा का मसला है ही कोई नहीं, इसलिए कि अभी तो अल्लाह का शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ। यहाँ असल में जो है वो जो कुछ मैंने काम किया है उसकी विरासत का मसला बना हुआ है कि क्या उसकी विरासत जो है मैं अपनी सारी औलाद में, और मेरे लिए ये मसला इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि मेरी औलाद में जो है वो मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, और मेरी 6 बेटियां भी हैं, तो मेरी औलाद का ये मसला है। लेकिन जो मेरे साथ हादसा हुआ है ना, वो ये हुआ है कि चूँकि इस जगह पर मैंने करोड़ों रुपए लगाए हैं और एक ख़ास मकसद से मैंने लगाए हैं। एक शख्स ये चाहता है कि चूँकि ये करोड़ों रुपया इस पर लगाए, इसलिए ये मेरे कब्जे में होनी चाहिए। यहाँ मसला सिर्फ कब्जे का है, यहाँ ना तो ये मसला हिबा का है, क्योंकि हिबा तो मैंने अभी किसी को भी नहीं किया, और ना यहाँ मसला जो है वो विरासत का है। विरासत इसलिए नहीं है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक हूँ, बाकी तो एक लम्हे का भी पता नहीं कि मौत आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मजलिस हकीक़त में चूँकि सवाल आया है, इसलिए मैं समझता हूँ इसका पस मंज़र भी आपको मैंने बता दिया है कि ये सरी हराम है कि कोई शख्स जो है वो। और दूसरी बात यह है कि ये जो बात है, मैंने अपने उसके सुथर थे वो भी जनाजे में नहीं गए, मैं भी रात 12 बजे जनाजे में शरीक नहीं हो सका, लेकिन मैंने अपनी तमाम औलाद को जो है वहाँ भेजा। फिर अगले दिन मेरे पास मेरी औलाद फिर आई कि हमें दोबारा जाना चाहिए। मैंने कहा फिर दोबारा जाइए आप। तो काफ़ी देर जो है वो बातें होती रहीं। मैंने मुनासिब समझा उस बेटे को जो मेरी बात नहीं सुनता, तो मैंने उसे कहा कि ये बताओ कि ये जो इदारे बनाए हैं इनका बानी का। और दूसरी बात, मैंने कल जुमा के खुतबा में ये बात बयान कर दी थी। मैंने कहा था कि हम ये बिल्डिंग, चलिए मस्जिद को छोड़िए फिलहाल, लोग कहेंगे मस्जिद में हमारा भी हक है। मैं कहता हूँ ये जो बाकी बिल्डिंग है ये तो किसी मकसद से मैंने बनाई है। इस पर अगर मैंने अब इसकी रेनोवेशन पर जो है वो करोड़ों रुपया लगा दिया है तो किसी मकसद से लगाया है। किसी को क्या हक है कि मैंने एक बिल्डिंग जो है वो वक्फ की है या मैंने बनाई है और उससे मेरा मकसद ये है कि वो कहे जी हमारा मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। भी आपको कोई हक नहीं किसी आदमी को हमसाया क्यों ना हो, यह हक नहीं है कि वो हमसाया को कहे कि यहाँ जो है तो तुम आप ना रहो अपने बेटे को रखो, ये किसी को हक नहीं है। ये सारी की सारी जो है हरकतें फजूल। और मैं जानता हूँ कि ये लोग जो हैं इनकी नीयत कतन ये नहीं है कोई यहाँ कोई बात दीन की है, इसलिए कि ये तो माहिरीन तालीम का काम है कि निसाब क्या होता है और हमें किस जगह को इकामती बनाना है, किसको इकामती नहीं बनाना, ये इंतज़ामी मसले हैं। खामखा इसको शरीयत का मसला जिस शख्स ने भी बनाया है, अल्लाह अगर वो दुनिया से जा चुका है तो उसे माफ़ करे, और अगर दुनिया में मौजूद है तो अल्लाह उसे हिदायत दे। मुझे पता है कि कौन कौन से लोग इस फितने का बाइस हैं। बाकी मैं जाने वाले के लिए जो है वो माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ अपने रब से। अगर कोई मेरा हक है तो मैंने माफ़ कर दिया है, और जो मौजूद है और जिसने इस फितने को उठाया है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो उसे आफियत दे। बस मैं इसके अलावा और कोई बात नहीं कहना चाहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। लो जी।